رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جلسہ میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں کرنی ہیں وہ میرا موضوع ہے مثالی معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو اور سامعات کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اس مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مجلس وہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ ذکر کی مجلس 5 منٹ کے لیے ہو، 10 منٹ کے لیے ہو، 15 منٹ کے لیے ہو، آدھا گھنٹہ کے لیے ہو، 1 گھنٹہ کے لیے ہو، چند گھنٹے کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین مجلس اور سب سے بہترین محفل ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اور سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ان میں سے جب کسی فرشتوں کو خبر ملتی ہے تو وہ دوسرے فرشتے کو باخبر کرتے ہیں کہ دیکھو آج فلاں گاؤں کے اندر، فلاں بستی کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، اور جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ پھر وہ دوسرے فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، یہاں تک کہ رحمت کے تمام فرشتے جب تک درس چلتا رہتا ہے، پروگرام چلتا رہتا ہے، ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور غیب کا علم نہیں ہوتا ہے فرشتوں کو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت تشریف لا رہے ہیں کہ جس موقع پر جبرائیل آتے نہیں تھے، ایسے موقع پر آنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم تو اس وقت آتے نہیں تھے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک کٹورا ہے یا پیالہ ہے، اور اس کٹورے یا پیالے کے اندر سرکہ ہے یا سالن ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ سرکہ ہے یا سالن ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، نہیں تو لفظ او کو استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے کہ سرکہ ہے یا صرف سالن کہتے۔ لفظ او کا بتلانا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے جو امین ہیں، امین الملائکہ، انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور کیا کہا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ ابھی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ لے کر کے حاضر ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 7 آسمان کے اوپر سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر اسلام کی آبیاری کی، اور کس قدر ان کی خدمات ہیں کہ ان کی خدمات سے متاثر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی عرش سے سلام بھیج رہا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر، جس موقع پر میں نہیں آتا ہوں، اس لیے بھیجا ہے کہ خدیجہ کو سلام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خدیجہ کو شرف کیوں ملا، مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ ایک مالدار خاتون ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ مال ہے آپ جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، اس مال پر کامل اختیار آپ کا ہے۔ آج کی عورتیں، آج کی خواتین اگر میکے سے کچھ لاتی ہیں تو ایسی صورت میں اپنے شوہر کے اوپر روب جماتی ہیں، لیکن وہیں پر حضرت خدیجہ کا کمال دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے اور آپ جہاں چاہے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا سلام تو پہنچا ہی دیجئے، اور جبرائیل امین بھی سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل امین کا بھی سلام پہنچا دیجئے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو اس وجہ سے پیش کیا کہ جبرائیل امین کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور فرشتوں میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جب ان میں سے کسی کو خبر ملتی ہے تو وہ پتہ لگاتے ہیں کہاں پر جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، اور جب اس مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، درس ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کے راز سے واقف ہے، وہ جان رہا ہے کہ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر پروگرام کروانے والے کون ہیں، پروگرام کون کرا رہا ہے، پروگرام میں کتنے افراد موجود ہیں۔ یہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی تقریباً 3:30 بجنے کو جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی افراد موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس کے اندر موجود تھے۔ یہاں تک کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ،
تیرا فلاں بندہ اور فلاں بندی تو پنڈال کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن پروگرام والوں نے مائک کا انتظام اتنا اچھا کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے دروازے پر بیٹھ کر کے سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، کچھ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہمارے مقام کو بلند کر دے، ہمارے سیئات کو مٹا دے، تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اور آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے بارہا مقررین اور واعظین سے سنا ہوگا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو گراں قدر انعام سے نوازے گا، یہاں تک کہ حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے ان کے سامنے وہ تمام چیزیں حاضر ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ابھی کیلا کھائے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ کیلے کے ساتھ سیب بھی کھا لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے خواہش کے مطابق حاضر کر دے گا۔ پھر اس کی خواہش ہوگی کہ میں کیا کرتا، گوشت کھاتا، اللہ تعالیٰ گوشت سامنے حاضر کر دے گا، یہاں تک کہ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی حاضر کر دے گا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جنت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی اور ویسی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت کے اندر ایسی عمارتیں ہوں گی کہ دنیا والے ویسی عمارت نہیں بنا سکتے۔ آج کیا ہے، میں پٹنہ شہر میں رہتا ہوں، پٹنہ شہر کے اندر بہترین عمارتیں ہوتی ہیں، پھر جب دلی میں پٹنہ شہر کے لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو ہے بہترین عمارت ہے، پھر دہلی سے آگے جب امریکہ اور دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں سے آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ گئے، افریقہ گئے، لندن گئے اور ہم نے وہاں ایسی ایسی عمارتوں کو دیکھا، لیکن جنت نے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس جنت جیسی عمارت دنیا کے اندر نہیں بنائی جا سکتی۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے نہ سنا۔ آج کیا ہے، جو لوگ دنیا کا دورہ کرتے ہیں وہ آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی اور ایسی عمارت کو دیکھا ہے، تو دیکھنے کے بعد آ کر کے بیان کرتے تو سنتے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں بھی یہ بات کھٹک نہیں سکتی ہے کہ جنت ایسی اور ویسی ہو۔ تو جنت کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، تصور سے بالا تر ہے۔ جنتی لوگ جب جنت کے اندر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمام نعمتوں سے اسے مستفید فرمائے گا، لیکن جنت میں ہونے کے باوجود جنتی لوگ افسوس کریں گے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جنتی لوگ کن چیزوں پر افسوس کریں گے، کوئی بھی بتلائے۔ ہمارے جو مدارس سے فارغین ہیں ان سے میرا سوال نہیں ہے، بلکہ آپ سامعین میں سے کوئی بتائے کہ جنت جو افسوس کرنے کی جگہ نہیں ہے لیکن وہاں پر جنتی لوگ افسوس کریں گے۔ اب جانتے ہیں کن چیزوں پر افسوس کریں گے؟ کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اپنے مقام کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اور ذکر کیا ہوتا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کیا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی مزید ہمارے درجے کو بلند کرتا
ان اوقات کو جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان اوقات پہ ہم جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کریں گے۔ اب اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ اگر کوئی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو 5 وقت کی نماز میں ظہر میں مان لیجئے 15 منٹ وقت لگتا ہے، عصر میں 15 منٹ وقت لگتا ہے، مغرب میں 15 منٹ لگتا ہے، عشاء میں 15 منٹ لگتا ہے، فجر میں 15 منٹ لگتا ہے، تو کتنے ہوئے؟ 1.25 گھنٹہ ہوا۔ اور اگر بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو 75 منٹ اور 45 منٹ اور جوڑ دیجئے، یعنی زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں ہم 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، نہیں تو تضیع اوقات میں ہمارے 22 گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مدثر کی آیات کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرمین سے مراد جہنمی لوگ، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ارے دنیا کے اندر تم تو بہت دانا بنتے تھے، عقل مند بنتے تھے، اور تم کہیں کھڑے ہو جاتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، لیکن آج کیا ہوا؟ ما سلککم فی سقر، تم کس چیز کی وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے؟ اللہ اکبر۔ ان کے چند جوابات ہوں گے، ان میں سے ایک جواب کیا ہوگا؟ پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن جب ہوا تو وہ لوگ جو کبھی مسجد میں جمعہ میں بھی پہلے نہیں آتے تھے، آخری وقت میں پہنچتے تھے، آ کر کے کہنے لگے کہ ارے مسجد میں تالا لگا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے جائیے۔ ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر کے کھڑی ہوں اور نماز پڑھیں۔ لیکن جب ہم خود بے نمازی رہیں گے، خود ہم مسجد تک نہیں جائیں گے تو اپنے بچے کو کہاں کیسے لے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، یہ وعید والی روایت اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج ہی سے جو لوگ تقریر کے اندر، درس کے اندر، پروگرام کے اندر موجود ہیں، آج ہی سے عزم کیجئے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ جلسہ کرا لینا، پروگرام کرا لینا، رات بھر جاگ لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اس جلسے سے اگر کچھ لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر وہ نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، دین سے قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت اور فخر کی بات ہوگی جلسہ کرانے والوں کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کی تو اسے نماز کی تلقین کرو۔ اور اس بات کو یاد رکھیے اپنے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نمازی، روزے دار، متقی، پرہیزگار، تقوی اور طہارت کی وجہ سے جنت میں جاتا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
کہے گا کہ فرشتے اسے لے جاؤ جنت کے اندر لے جاؤ، اس کا عمل بہت اچھا ہے۔ ایک طرف سے اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، دنیا کے اندر یہ نمازی تو تھا، متقی تو تھا، پرہیزگار تو تھا، حاجی تو تھا، عمرہ کرنے والا تو تھا، لیکن میں گھر کے اندر پڑی رہتی تھی، میں اس کی شریک حیات تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی جو ہے نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کو وقتی طور پر روک لے گا۔ پھر دوسری طرف سے اس کی اولاد آئے گی، رشتہ دار آئیں گے، وقتی طور پر اسے جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا۔